بسم اللہ الرحمن الرحیم. Noise, how it affects our lives. ہاں جی. شور شرابہ کیسے یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے؟ کون سا سی سے ہوتا ہے؟ نوائز سی سے تو نہیں ہوتا، نوائز ایس سے ہی ہوتا ہے. ایوری مارننگ وی ویک اپ ٹو ویریس ساؤنڈس اراؤنڈ اس. غور سے سنتے رہیے گا محترم حضرات. ہر صبح ہم اپنے گرد مختلف آوازوں پر جاگتے ہیں. Every morning we wake up to various sounds around us. ہر صبح ہم اپنے ارد گرد مختلف قسم کی آوازوں پر جاگتے ہیں. If we lived in villages, we would wake up to sounds like chirping of birds or mooing of cows. اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم ایسی آوازوں جیسے کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز یا گایوں کے ماؤ ماؤ کرنے کی آواز پر جاگتے. If we lived in towns, we would hear the chime of the clock or car horns as we wake. اس میں نیا ورڈ ہے چائم لکھ لیجیے آپ. چائم. If we lived in towns, اگر ہم شہروں میں رہتے, we would hear the chime of the clock, تو ہم گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کو سنتے اور کار ہارنس یا کار کے ہارنس کو سنتے as we awake, جب ہم اٹھتے. Which of these sounds are pleasant and melodious and which are unpleasant and harsh? ان میں سے کون سی آواز خوشگوار ہے اور میلوڈیس ہے؟ میلوڈی بولتے ہیں نغمے کو، کوئی نغمہ، ٹھیک ہے. تو which of these sounds are pleasant. pleasant کے معنی خوشگوار، ایسی آواز جو اچھی لگے، سننے میں اچھی لگے، دیکھنے میں اچھی لگے، ایسی چیز کو بولتے ہیں کیا؟ pleasant. میلوڈیس اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو لکھ لیجئے میلوڈیس. نہیں، میلوڈیس، میلوڈی بولتے ہیں نغمے کو، میلوڈیس کے معنی دوسرے ہو جائیں گے. میلوڈیس سریلا، رسیلا، جس کے اندر گنگناہٹ ہو، غنائیت ہو، ایسی چیز کو بولیں گے کیا؟ میلوڈیس. نغمگی ہو جس کے اندر. رینڈیشن نہیں، رینڈیشن تو ایک الگ چیز ہوگی. ٹو رینڈر، ہاں مطلب ٹو رینڈر کے معنی ہے اس کو بنانا، ہاں تبدیلی یا اس کو بناوٹ بنانا ہو گیا اس کا مطلب. پلیزنٹ کے معنی خوشگوار اور میلوڈیس کے معنی کیا لکھا ہے؟ میلوڈیس کے معنی سریلا، رسیلا، نغمگی سے بھرپور. نغمگی سے بھرپور. اور میلوڈی لکھ لیں، میلوڈی نغمگی، سر. جی ڈی وائی، جی میلوڈی. میلوڈی کوئی سہانا نغمہ، یعنی ایسا نغمہ، ایسا گیت، ایسا سر جو سننے میں اچھا لگے، جو خود اپنے آپ میں اچھا ہو وہ میلوڈی ہے، اور جو سننے میں اچھا لگے وہ میلوڈیس ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا کلیئر؟ چلیں آگے. ان میں سے کون سی آواز خوشگوار ہے اور نغمگی سے بھرپور ہے؟ and which are unpleasant and harsh. pleasant کا opposite ہے unpleasant. ان میں سے کون سی آواز جو ہے وہ ناخوشگوار ہے اور سخت ہے، ہارش ہے، سخت ہے. Let us read the lesson
چلیے ہم اس سبق کو پڑھیں. اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین دا ویلکم اینڈ ان ویلکم ساؤنڈس، اور ہم امتیاز کریں ایسی آواز کے بارے میں جس کو آپ ویلکم کرتے ہیں، اور ایسی آواز کے بارے میں جس کو آپ ویلکم نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسی آواز جس کا خوش آمدید ہے، اور ایسی آواز جس کا خوش آمدید نہیں ہے. ایسی آواز جو اچھی لگتی ہے اور ایسی آواز جو اچھی نہیں لگتی ہے. ٹو ڈسٹنگوش بٹوین، ہاں امتیاز کرنا. ویلکم تو کامن لفظ ہے، آپ جانتے ہی ہیں. ان ویلکم آپ لکھ لیجئے. ان ویلکم کے معنی جس کو خوش آمدید نہ کہیں، یعنی کہ ناپسندیدہ. ناپسندیدہ. اسی طریقے سے ان ویلکمنگ لکھ لیجئے. ان ویلکمنگ ناسازگار، غیر دوستانہ، نامساعد. Okay. Objectives, مقاصد. After completing this lesson, you will be able to discriminate between sound and noise. To discriminate کے معنی بھی فرق کرنا، امتیاز کرنا. اور discriminate against کے معنی تعصب کرنا، یہ آپ لکھ چکے ہیں پہلے بھی. Recognize avoidable and unavoidable noise. Avoidable جس سے بچا جا سکے، اور unavoidable جس سے بچا نہ جا سکے. اس کو آپ لکھ لیجئے ایک ساتھ. ایک ساتھ نہیں، مطلب avoidable اور unavoidable چاہے ایک ساتھ لکھ لیں چاہے الگ الگ کر کے اوپر تلے نیچے لکھ لیں. avoidable قابل احتراز، قابل پرہیز، جس سے بچا جا سکے. unavoidable جس سے بچا نہ جا سکے. ٹھیک ہے. آپ ساؤنڈ اور نوائز کے درمیان، آواز اور شور کے درمیان فرق کرنا اوپر والے لائن میں ہے. ڈسکریمنیٹ بٹوین ساؤنڈ اینڈ نوائز. آواز اور شور کے درمیان آپ امتیاز کر پائیں گے، فرق کر پائیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتی ہے آواز، چاہے وہ اچھی آواز ہو چاہے وہ بری آواز ہو، وہ ہے ساؤنڈ. اور ایک ہے نوائز. نوائز بولتے ہیں آپ بھی سمجھ لیجیے اس بات کو. نوائز جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پلیزنٹ آواز، ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہوتا ہے. نوائز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہوتا ہے. اور ساؤنڈ یہ کامن ہے. یوں سمجھ لیجیے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جی منطق آپ کی یہاں کام آ رہی ہے آج. refrain from making avoidable noise. refrain from making, to refrain from doing something یا to refrain from کے معنی ہوتا ہے، اس کے معنی بھی بچنا، بچنا، پرہیز کرنا، اعتراض کرنا. to refrain from. یہ تو میلوڈیس اینڈ پلیزنٹ ساؤنڈ ہو گیا. بچنا، اعتراض کرنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو بولنا ہے سگریٹ پینے سے اعتراض کرو، تو آپ بول سکتے ہیں کیا؟ refrain from smoking. refrain from smoking. ٹھیک ہے. برے تبصرے کرنے سے بچو. refrain from making bad comments. ٹھیک ہے. ریفرین کا نام آتا ہے ریفرینمنٹ، پرہیز، حذر. ریفرینمنٹ، پرہیز، حذر. جی ریفرین فرام میکنگ اوائڈیبل نوائز. بچے جانے والے شور کو مچانے سے آپ کیا کریں؟ بچیں. یعنی وہ شور جن کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو کرنے سے بچیے. کریٹ اے پرسنل پلان ٹو ریڈیوس نوائز پولوشن. پرسنل پلان، کریٹ اے پرسنل پلان. ہاں کوئی اپنا ذاتی خاکہ یا منصوبہ بنائیے. ٹو ریڈیوس کے معنی کم کرنا. نوائز پولوشن آواز کا شور. لکھ لیجئے نوائز پولوشن. یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے آج کل اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ابھی حال فی الحال میں ہی آپ نے سنا ہوگا یا سنتے رہے ہوں گے کہ کیا کہتے ہیں، اذان کی وجہ سے نوائز پولوشن ہوتا ہے، لہذا اذان کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. نوائز پولوشن جس طریقے سے دھول سے اور دھوئیں سے اور غبار سے اور گندگی سے پولوشن ہوتا ہے ماحول میں، اسی طریقے سے آواز سے، یعنی مستقل مسلسل ٹی ٹی پی پی چیں چیں کی آواز اگر آتی رہے تو اس آواز کا پولوشن بھی ہوتا ہے. اور آپ اس بات کو مانیے
کہ یہ جو آواز مستقل جیسے ہارن وغیرہ کی آواز ہوتی ہے یا اس طریقے کی جو آواز ہوتی ہے جب آپ روڈ پر جاتے ہیں آپ کے کانوں میں مسلسل پڑتی ہے، تو وہ آواز چاہے آپ خالی بیٹھے ہوئے ہوں لیکن صرف وہ آواز سن سن کے آپ کی طبیعت اکتا جاتی ہے اور آپ کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے صرف آواز سننے سے. آپ چاہے کچھ نہ بھی کریں لیکن مستقل آواز وہ جاتی رہتی ہے تو آپ کے کان جو ہیں اس سے سمع خراشی ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کا کان جو ہے پک جاتا ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر بھی کیا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. تو آواز کا، بری آواز کا، خاص طور پہ ہارن وغیرہ کی جو آواز ہوتی ہے تیز اور کیا کہتے ہیں لاؤڈ اور کیا کہتے ہیں ہارش ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت متاثر کرتے ہیں، آپ کی طبیعت پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اگرچہ ہم لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں شہروں میں رہتے رہتے، لیکن وہ لوگ جو خاموش مزاج ہیں، جو ان شور شرابوں سے دور رہتے ہیں، ان پر اس کا بہت زیادہ اور بہت برا اثر ہوتا ہے جب خاص طور پر وہ شروع میں اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ریفرین فرام میکنگ اوائڈیبل نوائز. ہاں، تو یہ اصطلاح ہے نوائز پولیوشن. نوائز پولیوشن کا ترجمہ نوائز پولیوشن، ٹھیک ہے. البتہ آپ اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں صوتی آلودگی. صوتی آلودگی. آئیڈینٹیفائی اینڈ یوز سم ہوموفونس اپروپریٹلی. اور آپ اس لائق بھی ہو پائیں گے کہ آپ پہچان کر سکیں اور کچھ ہوموفونس کو مناسب طریقے سے استعمال کر لیں. ہوموفونس یہ پہلے بھی آیا ہے. ہوموفونس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ساؤنڈ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ساؤنڈ میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ڈیفائن اینڈ فارم کمپاؤنڈ ورڈز. آپ تعریف کر پائیں گے، یعنی ڈیفینیشن. ٹو ڈیفائن کے معنی تعریف کرنا، ڈیفینیشن دینا کسی چیز کی. آپ ڈیفائن کر پائیں گے، تعریف کر پائیں گے اور کمپاؤنڈ ورڈز بنا پائیں گے. کمپاؤنڈ ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو دو لفظوں یا دو سے زیادہ لفظوں کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ کمپاؤنڈ میں ورڈ بنانے میں ہم کیا کہتے ہیں ہائفن کا استعمال کرتے ہیں. جو ہائفن والے الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہینکر ان چیف، ایسا آپ نے پڑھا ہوگا. تو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں کہ کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن ہو تو اس کی جمع کس طریقے سے بناتے ہیں، ایس کہاں پر لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہ پڑھا ہوگا آپ نے. تو اس میں کمپاؤنڈ ناؤن بنیادی طور پہ ایسے ناؤن کو بولتے ہیں جس میں دو ناؤن ملا کر ایک کر دیے جائے، دو یا دو سے زیادہ ناؤن یا دو سے زیادہ ورڈ ملا کر ایک کر دیے جائے. اچھا جی. فارم WH and yes or no questions. میک اے وربل کمپلینٹ. آپ جو ہے زبانی شکایت، وربل کمپلینٹ لکھ لیجئے. تقریری شکایت، زبانی شکایت. اور تحریری شکایت ریٹن کمپلینٹ. وربل کمپلینٹ، تقریری شکایت، زبانی شکایت. جی. اور ریٹن کمپلینٹ، تحریری شکایت. ایسے شخص کو جو بول نہیں سکتا یعنی کہ گونگا ہے، اس کو ہم نان وربل بھی بولتے ہیں. نان وربل لکھ لیجئے لفظ نان وربل، گونگا، جو بولنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو. آٹومیٹکلی پھر وہ شخص جو بول سکتا ہو اس کو کیا بول سکتے ہیں، وربل. ٹھیک ہے. ایسے عبارت جس کے اندر بہت زیادہ الفاظ کی کثرت ہو، لفاظی ہو. لفاظی کو وربوسٹی بھی بولتے ہیں انگلش میں. وربوسٹی، وربوسٹی، ورب اسی کے آخر میں OSITY، وربوسٹی، لفاظی، طول کلامی. اور وربوس، وربوس بولتے ہیں لفاظ کو، وربوس. جی جی، وربوسٹی لفاظی، وربوس لفاظ. نہ سنگل SE. مثال کے طور پہ کوئی لفاظ مقرر ہے تو آپ بول سکتے ہیں وربوس اسپیکر، وربوس اسپیکر. جی، وربوس اسپیکر، لفاظ مقرر، لفاظ بیان کرنے والا.
چلیے آگے چلیں. میک نوٹس اینڈ سمرائز اے گیون ٹیکسٹ. نوٹ بنا پائیں گے اور دی گئی عبارت کو آپ سمری بیان کر پائیں گے. ٹو سمرائز کے معنی سمری بیان کرنا، خلاصہ بیان کرنا. چلیے جی، سبق چھوٹا سا ہے اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وٹ از نوائز؟ شور کیا ہے؟ اینی انپلیزنٹ ساؤنڈ از نوائز. کوئی بھی ناخوشگوار آواز شور ہے. اٹس سم تھنگ وی ڈونٹ لائک. ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. اٹس سم تھنگ دیٹ میکس اس کور آور ایئرس. ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے ہمارے کانوں کو کور کرا دیتی ہے. ہم سے ہمارے کانوں کو کور کرا دیتی ہے، یعنی کہ آپ کو جب شور آتا ہے تو آپ کان بند کر لیتے ہیں. یہ ہم سے ہمارے کانوں کو بند کروا دیتی ہے. دا ویل آف اے فائر انجن، a clap of thunder, the screech of car's tires when the brakes are put on suddenly. The wail of a fire engine. ایک فائر انجن کی چلاہٹ، ایک بجلی کی گڑک کی تڑتڑاہٹ، اور کار کے ٹائر کی چیخنے کی آواز، یا کار کے ٹائر کی چی چی کرنے کی آواز، رگڑ کی آواز. when the brakes are put on، جب بریکس لگا دیے جائیں سڈنلی، اچانک سے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شور ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نوائز ہیں. ہاؤ مچ ساؤنڈ از ٹو مچ؟ ہاؤ مچ ساؤنڈ از ٹو مچ؟ کتنی آواز جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹو مچ ہو جاتی ہے. ٹو مچ بولے تو ناخوشگوار حد تک. جب ٹو یا ٹو مچ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناخوشگوار حد تک کوئی چیز زیادہ ہو گئی. ٹو سویٹ اگر بولیں تو مطلب کیا ہے؟ اتنا میٹھا کہ ناخوشگوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاؤ مچ ساؤنڈ از ٹو مچ، کتنی آواز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. ایٹ وٹ لیولس ڈز ساؤنڈ بیکم نوائز؟ کس سطح پر ساؤنڈ نوائز بن جاتی ہے؟ ویل ٹوڈے ساؤنڈ کین بی میجرڈ سائنٹیفکلی. اچھا، تو آج ساؤنڈ کو، آواز کو ناپا جا سکتا ہے سائنسی طریقے سے. سائنٹیفکلی آواز کو ناپا جاتا ہے. جس طریقے سے کلو ایک ناپنے کا پیمانہ ہے، جس طریقے سے ایل بی ایس یعنی کہ پاؤنڈ ناپنے کا پیمانہ ہے، جس طریقے سے ملی لیٹر سیال چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ ہے، جس طریقے سے لیٹر یا جس طریقے سے میٹر کیا کہتے ہیں مسافت کو، دوری کو ناپنے کا پیمانہ ہے، اسی طریقے سے آواز کی شدت اور آواز کے ہلکے، آواز کے تیز ہونے کو ناپنے کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. اور اس پیمانے کو ہم انگلش میں بولتے ہیں ڈیسیبل. کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ آئے گا نیچے، ورڈ آئے گا ڈیسیبل، وہاں پر آپ لکھ اگلے ہی سینٹنس میں. دا لیول آف ساؤنڈ از میجرڈ ان ڈیسیبلس. دا لیول آف ساؤنڈ، ساؤنڈ کے لیول کو، ساؤنڈ کی سطح کو میجرڈ از میجرڈ ناپا جاتا ہے ان ڈیسیبلس، ڈیسیبلس میں. DECIBEL ڈیسیبل. ڈیسیبل میں یہ لفظ لکھ لیجئے ڈیسیبل. ہاں، ڈیسیبل آواز کو ناپنے کا پیمانہ. ٹھیک ہے، آواز کی شدت کو جانچنے کا یا ناپنے کا پیمانہ اور اکائی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو شورٹ میں ڈی بی لکھتے ہیں. ڈی کا ڈی اسمال ہوتا ہے اور بی کا بی کیپیٹل ہوتا ہے. ڈی بی بھی لکھتے ہیں اس کو اسمال میں. جیسے کلو کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں؟ کے جی لکھ دیتے ہیں. کلو گرام کو، ملی گرام کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں؟ ایم جی لکھ دیتے ہیں. ملی لیٹر کو ہم کیا بول دیتے ہیں؟ ایم ایل لکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا جو مخفف استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی بی. ڈی اسمال میں اور بی کیپیٹل میں. اچھا جی، چلیں آگے. A decibel meter is used to register sound. A decibel meter is used to register sound. ڈیسیبل میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے آواز کو رجسٹر کرنے کے لیے، یعنی آواز کو ناپنے کے لیے. 0 decibel is equal to the faintest sound heard by the human ear. 0 decibel وہ
مدھا ترین یا دھیما ترین ساؤنڈ ہوتا ہے جو انسانی کان کے ذریعے سے. فینٹ کے معنی بالکل ہلکا, فینٹ کے معنی ہلکا, فینٹ ساؤنڈ یا فینٹ نوائز بالکل ہلکی آواز, ایسی آواز کہ جو کانوں سے سنی نہ جا سکے. ٹھیک ہے, تو 0 ڈیسیبل برابر ہوتا ہے ہلکے ترین آواز کے جو انسانی کانوں سے سنے جا سکے. A decibel meter in a quiet bedroom may register around 35 decibels. ایک ڈیسیبل میٹر ایک خاموش بیڈ روم میں ہو سکتا ہے کہ 35 ڈیسیبل کے آس پاس رجسٹر کرے. یعنی ایک کمرہ ہے جس کمرے میں شور شرابہ زیادہ نہیں ہے, ایک خاموش کمرہ ہے, ہلکی پھلکی سی آواز ہے, تو عام طور پر اس میں ایک بیڈ روم میں اگر آپ ڈیسیبل میٹر سے آواز کو جانچیں گے تو وہاں پر کیا رہے گا, 35 ڈیسیبل رہے گا. اور آپ لوگ شاید کیا کہتے ہیں نہیں جانتے ہوں, اگر آپ یہاں اٹھ کر آئیں میرے پاس, میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کی, یہاں آئیں آپ سب لوگ اٹھ کر, ایک ایک کر کے, دو دو کر کے, یہاں میں اس پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں, اگر آپ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ڈی بی, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ آواز کا یہ ساؤنڈ بار ہے, یہ ساؤنڈ بار ہے, اور یہ آواز کو جیسے جیسے کیچ کرتا ہے تو یہاں پر اس کا ایک السٹریشن اور اس کا ایک اینیمیشن بھی ظاہر ہوتا ہے, اور یہاں پر شارٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی بی, ڈیسیبل. ٹھیک ہے جی, اور یہ یہاں پر ڈیسیبل کا میٹر ہے, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, یہ ڈیسیبل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ڈیسیبل کا یہ میٹر لگا ہوا ہے, اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ڈی بی, ڈی بی مطلب ڈیسیبل. اور جیسے جیسے میں بول رہا ہوں اس کا السٹریشن اور اس کا ایک اینیمیشن یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں. اگر میں بولنا بند کر دوں تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اینیمیشن بھی کیا ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کے اس میں بھی ہوتا ہے, جب آپ وائس ریکارڈر وغیرہ سے کرتے ہیں تو ساؤنڈ کو جب وہ آپ کا ریکارڈر رجسٹر کرتا ہے, مثال کے طور پہ میں ابھی اگر ریکارڈر کھولوں, یہاں پہ میں ریکارڈر کھولتا ہوں فون میں اپنے, اگر میں یہاں پر کچھ ریکارڈ کرنا شروع کروں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ یہاں پر ایک وائس, ایک برقی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر میں خاموش رہوں گا تو اس پر کچھ رجسٹر نہیں ہوگا. دیکھیے میں خاموش ہوتا ہوں, اب کچھ رجسٹر نہیں ہو رہا, لیکن جیسے میں بول رہا ہوں تو ایک لہر سی جو ہے یہاں پر رجسٹر کرنے لگتا ہے آپ کا ایپ. ٹھیک ہے, یہ ایک برقی لہر ہے, ایک ساؤنڈ ویو بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں, ساؤنڈ ویو بولتے ہیں اس کو. یہ ساؤنڈ ویو جو ہے ہمارا جو برقی پیغام ہوتا ہے اس کو رجسٹر کرتی ہے اور اس کو ریکارڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, تشریف رکھیں آپ لوگ. تو اس کو بولتے ہیں کیا, ڈیسیبل, ساؤنڈ ویو. جو برقی صوتی لہر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ساؤنڈ ویو. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. اب دیکھیے, ڈیسیبل میٹر ان اے کوائٹ بیڈ روم میں رجسٹر اراؤنڈ 35 ڈیسیبلس. ایک ڈیسیبل میٹر ایک خاموش بیڈ روم میں تقریباً 35 ڈیسیبل کو رجسٹر کرتا ہے. ان اے کلاس روم ڈیورنگ اے کوائٹ پیریڈ اٹ میں رجسٹر اراؤنڈ 50 ڈیسیبل. ایک کلاس روم میں خاموش پیریڈ کے دوران ہو سکتا ہے یہ 50 ڈیسیبل کے ارد گرد رجسٹر کر لے. دس لیول از کمفرٹیبل آن دا ایئرس. اتنی سطح, اتنا لیول جو ہوتا ہے کانوں پر کیا ہوتا ہے, آرام دہ ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتا ہے. یعنی اگر 35 سے 50 ڈیسیبل تک ساؤنڈ ہو تو کانوں کو ناگواری محسوس نہیں ہوتی ہے. اٹ از سیڈ, کہا جاتا ہے that most people speak in a range between 45 and 75 decibels, کہ اکثر لوگ 45 سے 75 ڈیسیبل کی رینج میں بولتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز جو ہوتی ہے وہ 45 ڈیسیبل سے 75 ڈیسیبل کی رینج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نوائز ڈیمیجز ایئرز ایٹ 85 ڈیسیبلس. شور 85 ڈیسیبل پر ہمارے کانوں کو ڈیمیج کرتا ہے, ہمارے کانوں کو ڈیمیج کرتا ہے, ناگوار محسوس ہونے لگتا ہے. شور 85 ڈیسیبل پر ہمارے کانوں کو نقصان دیتا ہے. ہیئرنگ لاس کین بگن when the noise level goes above 100 decibels. اور سماعت کا نقصان یعنی ہیئرنگ لاس, یعنی کہ سننے میں آپ کی سماعت خراب ہونے کے خدشہ, آپ کا خراب ہونا, سماعت کا خراب ہونا آپ کی, کین بگن, یہ شروع ہو سکتا ہے جب آپ کے شور کی سطح, جب نوائز لیول گوز ابو 100 ڈیسیبل, 100 ڈیسیبل سے اوپر چلا جائے. An actual pain is felt at 140 decibel.
اور اصل درد محسوس کیا جاتا ہے 140 ڈیسیبل پر. Some people, however, may experience pain at a lower level. کچھ لوگ البتہ ہو سکتا ہے کہ ان کو درد اس سے کم لیول پر ہی محسوس ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے جی. تو کتنے کتنے ڈیسیبل تک ہماری آواز ہماری بات چیت ہوتی ہے, کتنے ڈیسیبل پر آواز جو ہے وہ شور بن جاتی ہے, اور کتنے ڈیسیبل پر ہمیں جو ہے ہیئرنگ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کتنے ڈیسیبل پر ہمیں درد محسوس ہونے لگتا ہے. یہ تمام باتیں اس میں ترتیب سے آئی ہیں, اس کو یاد رکھیے گا, یہ کام کی باتیں ہیں یہ سب. ٹھیک ہے جی. نہ صرف یہ کہ اس کا ترجمہ کر لینا بلکہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ انسان عام طور پہ کس رینج میں بولتا ہے. اس میں لکھا ہوا کس رینج میں بولتا ہے, 45 اور 75 کے رینج میں بولتا ہے. اسی طریقے سے آواز شور کب بن جاتی ہے, 85 ڈیسیبلز پر. ہیئرنگ لاس کب شروع ہو سکتا ہے, جب 100 ڈیسیبل سے اوپر آواز چلی جائے. اور درد آپ کو اصل درد مطلب سننے میں اتنا زیادہ ناگوار ہو جائے کہ آپ کو درد ہونے لگے آپ کے کانوں میں کسی آواز کو سن کر, وہ کتنے ڈیسیبل پہ شروع ہو جاتا ہے, 140 ڈیسیبل پہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جلسوں میں کم جایا کریں, خاص طور پہ بریلیوں والے میں. اس میں جو ہے جی 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 وہ تو پہلے سے چلاتے ہیں دیوبندی بھی. نوائز پولیوٹس آور انوائرمنٹ. شور ہمارے ماحول کو دیکھیے غور سے سنیے گا. نوائز پولیوٹس آور انوائرمنٹ جسٹ ایز مچ ایز اسموک, فاؤل واٹر, ڈرٹی ایئر اینڈ لیٹر. شور ہمارے انوائرمنٹ کو, ہمارے ماحول کو ٹھیک اتنا ہی پولیوٹ کرتا ہے, گندا کرتا ہے, جتنا کہ دھواں, بدبودار پانی, گندی ہوا اور کچرا. ٹھیک ہے جی. اسموک, دھواں, فاؤل واٹر, بدبودار پانی, فاؤل پڑا جائے گا یہ, فاؤل واٹر بدبودار پانی, ڈرٹی ایئر گندی ہوا یا فضا, اینڈ لیٹر اور کچرا, جو کچرا پھیکا رہتا ہے ایسے کچرا وہ. اٹ کین کوز النس اینڈ ڈیفنس. اور شور جو ہے یہ بیماری اور بہراپن کی وجہ بن سکتا ہے. The human body never gets used to noise. انسانی جسم کبھی بھی شور کا عادی نہیں ہوتا ہے. It continues to react. یہ مسلسل ریئیکٹ کرتا رہتا ہے, ریئیکشن کرتا رہتا ہے, مسلسل یہ اپنا رد عمل بھیجتا رہتا ہے. Even though a person thinks he or she has become used to all the surrounding noises. باوجود اس کے کہ ایک شخص یہ سوچے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی اپنے ارد گرد کے شور شرابے کی عادی بن چکی ہے. یعنی باوجود اس کے کہ انسان کو لگے کہ وہ اپنے ارد گرد میں, اپنے گرد و پیش میں, اپنے آس پاس میں جو شور شرابہ ہو رہا ہے اس کی عادی ہو گئی ہے, لیکن دراصل انسان کا جسم کبھی عادی نہیں ہوتا, وہ ریئیکٹ کرتا رہتا ہے اپنے طور پر. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, نصیر who lived in an apartment on a busy street. نصیر جو کہ ایک بھیڑ بھاڑ والی گلی میں, on a busy street, بھیڑ بھاڑ والی گلی میں, ٹھیک ہے, ایک اپارٹمنٹ میں رہا کرتا تھا. often boasted, وہ اکثر بوسٹ کیا کرتا تھا, وہ اکثر شیخی بگارتا تھا. ٹو بوسٹ کے معنی شیخی بگارنا, ٹھیک ہے, بڑی بڑی بات کرنا. ٹو بوسٹ کے معنی شیخی بگارنا, بڑی بڑی بات کرنا. ڈینگے مارنا, ڈینگے مارنا, شیخی بگارنا, ڈینگے مارنا, بڑی بڑی بات کرنا. جی جی جی, بگارنا, جیسے دال بگارتے ہیں. بوسٹفل شیخی سے بھرا ہوا, فخریہ, مطلب اپنی خود کی تعریف, اپنے منہ اپنی تعریف کو بھی کیا بولتے ہیں, ٹو بوسٹ بولتے ہیں, اپنے منہ اپنی تعریف کرنا. جی ہاں, اپنے منہ میاں مٹھو, بوسٹفل. ٹھیک ہے, ایسا شخص جو ہمیشہ اپنی تعریف خود کرتا رہتا ہو تو آپ اس کو بول سکتے ہیں, he is quite boastful about himself. ٹھیک ہے جی, چلیں آگے.
آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. نصیر جو کہ ایک بھیڑ بھاڑ والی گلی میں ایک اپارٹمنٹ میں رہا کرتا تھا, often boasted, وہ ہمیشہ یہ شیخی بگاڑتا تھا that he could sleep through any kind of noise, کہ وہ کسی بھی قسم کے شور شرابے میں سو سکتا ہے. He claimed, وہ دعویٰ کرتا تھا, he just didn't hear it, کہ اس کو وہ آواز ہی نہیں آتی تھی. Well, Nasir could sleep through the roar of traffic and the blare of a television set in the next apartment, but he didn't know that while he slept his body was reacting to the stress of the noise. اچھا, تو نصیر could sleep, سو سکتا تھا, through the roar of traffic, ٹریفک کے شور شرابے میں, ٹریفک کے دہاڑ میں, and the blare of a television set, اور ٹی وی سیٹ کی چنگھاڑ میں, in the next apartment, اگلے والے اپارٹمنٹ میں. But he didn't know, لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا, that while he slept, کہ جس دوران وہ سو رہا تھا, his body was reacting to the stress of the noise, اس کا جسم شور شرابے کی اسٹریس پر ریئیکٹ کر رہا تھا, شور شرابے کی کے اسٹریس پر, دباؤ پر ریئیکٹ کر رہا تھا. A doctor in West Germany, after studying the effects of noise, concluded, ویسٹ جرمنی میں ایک ڈاکٹر نے آفٹر اسٹڈینگ دا ایفیکٹس آف نوائز, شور شرابے کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد, کنکلوڈیڈ, اس نتیجے پر پہنچا. جرمنی میں ایک ڈاکٹر شور شرابے کے اثرات اور انجام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا, کنکلوڈیڈ, اس نتیجے پر پہنچا. ٹو کنکلوڈ, کسی نتیجے پر پہنچنا, کنکلوژن, نتیجہ. ٹھیک ہے جی. کس نتیجے پر پہنچا, that sounds heard by persons when they are asleep can cause danger to their hearts and blood vessels, کہ وہ شور شرابے جو انسانوں کے ذریعے سنے جاتے ہیں when they are asleep, جس وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, can cause danger to their hearts and blood vessels, وہ ان کے دل اور ان کی خون کی رگوں کو خطرہ, خون کی رگوں میں خطرے کا سبب بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سوتے ہوئے شخص اگر مستقل آواز میں سو رہا ہے اور آواز جا رہی ہے, شور شرابہ جا رہا ہے, تو اس سے اس کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اور اس سے اس کی خون کی رگیں بھی متاثر ہوتی ہیں. Maybe this was the reason why Nasir had headaches, ہو سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ نصیر کو سر درد رہتا تھا. Noise causes blood vessels in the brain to expand, شور سبب بنتی ہے دماغ میں خون کی رگوں کے پھیلنے کا, بڑھنے کا. ٹھیک ہے, یعنی شور جب پڑتا ہے, زور پڑتا ہے جب دماغ پر, تو دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھیلتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں, ایکسپینڈ کرتی ہیں, اور اٹ برنگس آن پین, اور یہ درد لے کر آتی ہیں. Another doctor was researching the effects of loud music by talking to players in a rock band. ایک دوسرے ڈاکٹر لاؤڈ میوزک کے اثرات پر ریسرچ کر رہا تھا, بائی ٹاکنگ ٹو پلیئرس ان راک بینڈ, ایک راک بینڈ میں, راک بینڈ یعنی کہ وہ گانا بجانے والوں کا جو طائفہ ہوتا ہے, جو جماعت ہوتی ہے, ان میں جو بجانے والے پلیئرز تھے ان سے بات کر کے, یعنی بات کر کے ریسرچ کر رہا تھا اپنی. ون آف دیم کولڈ آؤٹ, ان میں سے ایک زور سے بولا, اسپیک اپ ڈاکٹر, زور سے بولیے ڈاکٹر, وی کانٹ ہیئر یو, ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو تیز آواز کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہلکی آواز نہیں آتی, بلکہ ہلکی آواز ان کو آنا بند ہو جاتی ہے. ہیئرنگ لاس, اس کو بولتے ہیں کیا, اس کو بولتے ہیں ہیئرنگ لاس ہونا. جس طریقے سے آپ کا ہیئر لاس ہوتا ہے, ہیئر فال ہوتا ہے نا, سر کے بال آپ کے گرنے لگتے ہیں, سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں, اس کو ہیئر فال یا ہیئر لاس بولتے ہیں. اسی طریقے سے ہیئرنگ لاس بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ہیئرنگ لاس, آپ کی سماعت کا خراب ہو جانا, اس کے اندر نقص آ جانا, آپ کو کم سننے دینا, کم سننے لگنا, اس کو بولتے ہیں کیا, ہیئرنگ لاس. دا ڈاکٹر ڈسکورڈ, ڈاکٹر نے ڈسکور کیا, ڈاکٹر نے یہ پتہ لگایا that all the players suffered from hearing loss, and کہ تمام پلیئرز ہیئرنگ لاس سے, یعنی سماعت کی نقص اور سماعت کی کمی سے جوجھ رہے تھے. and two of them were partly deaf, اور ان میں سے دو جزوی طور پر بہرے ہو چکے تھے. two of them were partly deaf, partly جزوی طور پر, پارٹ. ٹھیک ہے جی.
The noise level of the music they played ranged from 105 to 115 decibels. जिस नॉइज लेवल पर वो लोग म्यूजिक बजाया करते थे उसकी रेंज हुआ करती थी 105 से 115 डेसिबल तक की. एंड दे प्लेड फॉर मोर देन 11 आवर्स एवरी वीक. और वो हर हफ्ते 11 घंटों से ज्यादा म्यूजिक बजाया करते थे. इट्स द लेंथ ऑफ टाइम of an hours and hours of being exposed to loud noises that damages the sensitive part of the inner ear. ये वक्त की मियाद होती है, यानी वक्त की तिवालत होती है. इट्स द लेंथ ऑफ टाइम, ये वक्त की लेंथ होती है आमतौर पर या अक्सर बेशतर घंटों घंटे ऑफ बीइंग एक्सपोज टू लाउड नॉइजेस. लाउड नॉइज पर एक्सपोज होने के, यानी के लाउड टू एक्सपोज के माना क्या होता है? किसी चीज की जद में आना. ठीक है, टू एक्सपोज या टू बी एक्सपोज टू समथिंग के मतलब होता है किसी चीज की जद में आना, चपेट में आना. ठीक है, तो क्या कहते हैं, लाउड नॉइज यानी जोर के शोर शराबे की लपेट में आने के या चपेट में आने के या उसकी जद में आने के अक्सर घंटों घंटों कि ये लंबा वक्त होता है. दैट डैमेजेस द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इनर ईयर, जो कि हमारे अंदरूने कान के हसास हिस्से को डैमेज कर देता है. दैट डैमेजेस द सेंसिटिव पार्ट, जो कि डैमेज कर देता है, खराब कर देता है द सेंसिटिव पार्ट, हसास हिस्से को, ऑफ द इनर ईयर, हमारे कान, अंदरूनी कान के. व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? अगर अच्छी ऐसी बात है तो आप क्या कर सकते हैं? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, अगर आप नॉइज के नुकसानदेह असरात के बारे में सोचना शुरू कर दें, यू विल बिकम क्वाइटर योरसेल्फ, तो आप खुद खामोश बन जाएंगे. देयर आर मेनी स्टेप्स यू कैन टेक टू कट डाउन नॉइज. बहुत से ऐसे इकदामात हैं यू कैन टेक, जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं, ले सकते हैं, टू कट डाउन नॉइज. टू कट डाउन, तखफीफ करना, कमी करना. ठीक है जी, शोर शराबे को कम करने के लिए. At school, for instance, instead of slamming books on a desk, place them quietly. स्कूल में मिसाल के तौर पर बजाय किताबों को डेस्क पर दे मारने के, आप उनको खामोशी से रखिए, आहिस्ता से रखिए. Instead of walking noisily through the halls, walk quietly. हॉल में शोर करते हुए चलने के बजाय आप खामोशी से चलिए. ठीक है जी. एट होम, यूज वन मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम. घर में एक मशीनी आले का एक वक्त में इस्तेमाल कीजिए. ठीक है, यानी अगर आपका वॉशिंग मशीन चल रही है, उसकी वजह से शोर शराबा हो रहा है, तो आप वैक्यूम क्लीनर ना चलाएं. ठीक है, अगर वैक्यूम क्लीनर भी चल रहा है और आपकी वॉशिंग मशीन भी चल रही है, तो इसका साउंड डेसिबल भी बढ़ेगा और उसका भी बढ़ेगा. दोनों का बढ़कर जो है वो एक नुकसानदेह हद तक पहुंचेगा. तो आप एक मैकेनिकल डिवाइस ऐसी डिवाइस, ऐसा आला जिसके अंदर मशीन लगी हुई हो. मैकेनिकल, ये असल में मशीन ही है जिससे वर्ड बनता है. ये मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम, बैक वक्त एक मशीनी आले का इस्तेमाल कीजिए घर में. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड द वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम. यानी कि दूसरे लफ्जों में, बाल्फाज दीगर, इन अदर वर्ड्स, बाल्फाज दीगर, आप वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन बैक वक्त इस्तेमाल ना कीजिए. टर्न डाउन स्टेरियोज, रेडियोज, टेप रिकॉर्डर्स एंड टेलीविजन सेट्स. और स्टेरियोज, रेडियोज, टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन सेट, इनकी आवाज को कम कर दीजिए. एंड डोंट रन ऑन मोर देन वन एट द सेम टाइम. और एक से ज्यादा को एक वक्त में इस्तेमाल मत कीजिए, मत चलाइए. डोंट टर्न ऑन, एक से ज्यादा को आप ऑन मत कीजिए एक वक्त में. Many cities have passed strong anti-noise regulations. बहुत से शहरों ने सख्त शोर मुखालिफ कवानीन या शोर के खिलाफ कवानीन पास किए हुए हैं. Progress is being made towards a quieter world. एक खामोश दुनिया की तरफ तरक्की हो रही है.
یعنی خاموش دنیا کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں، دنیا کو خاموش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اف وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ریٹل بینگ اینڈ رور آل اراؤنڈ اس، وی ہیو ٹو اسٹارٹ بینگ کوائٹ آور سیلز. لیکن اگر ہم اس ہپڑ دپڑ سے اور اٹھا پٹک سے اور اپنے ارد گرد کے شور شرابوں سے بچنا چاہتے ہیں، وی ہیو ٹو اسٹارٹ بینگ کوائٹ آور سیلز، تو ہمیں خود خاموش بننا شروع کر دینا چاہیے. تمت بالخیر. 40 منٹ 32 سیکنڈ.